منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز بے گناہ قرار، ایف آئی اے نے لیگی رہنما کو کلین چٹ دے دی۔ منی لانڈرنگ کیس میں سلیمان شہباز کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سماعت اسپیشل جج سینٹرل نے کی۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ سلیمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کے شواہد نہیں ملے۔ سلیمان شہباز کے خلاف کک بیکس کے شواہد بھی نہیں ہیں۔ سلیمان شہباز نے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں جوکر والی ٹویٹ سے متعلق وضاحت دے دی۔ کہا، پی ٹی آئی نے 5 وزیر خزانہ تبدیل کیے تھے، میں نے آخری 3 کو کہا تھا۔ مفتاح اسماعیل بارے سوال کے جواب میں سلیمان شہباز بولے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق کے بعد اعظم خان نگراں وزیر اعلیٰ کے پی کے تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے نگراں وزیر اعلیٰ کی تقرری کے احکامات جاری کر دیے۔ ضلع چارسدہ سے تعلق رکھنے والے اعظم خان سابق بیوروکریٹ اور خیبر پختونخوا میں چیف سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے تقرر کے لیے اجلاس کل طلب کر لیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان بھی کل ہی ہونے کا امکان۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت گزشتہ شب 10 بجے ختم ہو گئی۔ الیکشن کمیشن 2 روز میں نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ پی ٹی آئی نے وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کی تیاری کر لی۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ تو لینا پڑے گا۔ صدر مملکت کو شہباز شریف کے اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے درخواست کرنے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے آنے سے معاملات 50% بہتر ہوئے ہیں، مزید بھی ہو سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کو کار میں دوران سفر سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر جرمانہ کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر مسافر کو 100 برطانوی پاؤنڈ جرمانہ کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے برطانوی وزیر اعظم پر جرمانہ عائد ہونے کی خبر شیئر کرتے ہوئے پاکستانی نظام عدل پر سوالات اٹھا دیے۔ عمران خان نے کہا، یہی قانون کی حکمرانی ہے جہاں کوئی اس سے بالا تر نہیں۔ یہی عمل خوشحال قوموں کو غریب ممالک سے ممتاز کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خوشحال قوموں میں کوئی این آر او نہیں، کوئی قبضہ گروپ نہیں۔ طاقتور کے بارے میں سچ ٹویٹ کرنے پر کوئی حراستی تشدد بھی نہیں کیا جاتا۔ سرکاری اخراجات میں اب ہوگی کمی، وزیر اعظم نے 15 رکنی قومی کفایت شعاری کمیٹی بنا دی۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ناصر کھوسا اور عائشہ پاشا کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، جس میں 4 صوبائی چیف سیکریٹریز بھی شامل ہوں گے۔ کمیٹی سرکاری اخراجات میں کمی، مالی نظم و ضبط کی سفارشات کرے گی۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ کمیٹی 15 روز میں وزیر اعظم کو سفارشات پیش کرے گی۔ تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل واڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے پاس مسلم لیگ نون اور عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں۔ فیصل واڈا نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی آڈیوز اور ویڈیوز جلد لیک ہوں گی۔ بلوچستان میں شدید ترین سرد لہر کا امکان، کراچی میں بھی ریکارڈ سردی کی توقع۔ شمالی بلوچستان میں کوزک ٹاپ، پرانا چمن، شیلا باغ اور توبہ چکزئی میں برف باری کا سلسلہ جاری۔ آج سے شدید ترین سردی کی لہر کا امکان ہے۔ کوزک ٹاپ پر ٹریول ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ دوسری جانب پنجاب میں ایک بار پھر دھند نے زور پکڑ لیا۔ شدید دھند کے باعث حد نگاہ متاثر ہونے سے کئی مقامات پر موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند کی گئی۔ پاکستان کے لیفٹ آرم فاسٹ بالر وہاب ریاض نے ٹی 20 کرکٹ میں اہم اعزاز اپنے نام کر لیا۔ وہاب ریاض نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں میچ کے دوران 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ 4 وکٹوں کے ساتھ ٹی 20 کرکٹ میں ان کی وکٹوں کی تعداد 401 ہو گئی۔ یہ سنگ میل عبور کرنے والے پاکستان کے پہلے بالر بن گئے۔ وہاب ریاض ٹی 20 کرکٹ میں 400 وکٹیں مکمل کرنے والے دنیا کے 6 بالر اور دوسرے فاسٹ بالر ہیں۔ اور آسٹریلین ویمن ٹیم نے پاکستان ویمن ٹیم کو تیسرے ون ڈے میچ میں جیت کے لیے 337 رنز کا ہدف دے دیا۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں جاری میچ میں پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ میزبان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 336 رنز بنائے۔ پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ جاری۔